سورہ انعام کا دوسرا رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم نے ایک رکوع پڑھا تھا سورہ انعام کا اور آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ سورہ انعام چھٹی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ قل غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ وہو القاہر فوق عبادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل کہہ دیجئے سیرو، اردو کے لفظ ہے سیر کرنا، گھومو پھرو چلو پھرو زمین میں سیر کرو، تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر نظر ڈالو یعنی دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین عاقبت مکذبین کی یعنی انجام جھٹلانے والوں کا۔ آیات میں ربط ہوتے ہیں نا، اب یہ کس پیرائے میں آیا، یہ گزشتہ آیت دیکھیں آپ،
اس میں ہے نا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کا مذاق اڑایا، یہ استہزاء کرتے تھے تو عذاب. تو یہ ایک اسی بات پر وہاں جو ہے نا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو یہ ہسٹوریکل ایویڈنس آ گیا کہ تم ذرا چل پھر کر دیکھ لو. یعنی یہ کفار مکہ قریش کو جھنجھوڑا جا رہا ہے نا کہ یہ سب بستیاں جو ہم نے نیست و نابود کر دیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ تمہارے ہی حجاز اور عرب متحدہ عرب وہیں بستی تھیں اور اب نام و نشان بھی نہیں ہے، ملیہ میٹ کر دیا. تو ذرا تم گھوم پھر کر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا، جو تم اتنے گھمنڈ اور غرور میں پڑے ہوئے ہو اور ہمارے پیغمبر کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہو. تو قومیں تباہ کر دی گئیں. بلکہ کہا جاتا ہے جو مین شاہراہ، تجارتی شاہراہ مین یمن ٹو شام یہی تھی، ادھر سے گزرتی تھی. دونوں بڑے ملک اور وہ وہاں سے یہ تجارتی سامان لا کر فروخت کرتے تھے. شام تھا اور یمن تھا، یمن جنوب میں اور شام ادھر ہے. وہاں پہ کہا ہے نا سردی اور گرمی میں، ہاں تو وہ اسی لیے یمن اور شام میں سردی ہوتی نا، سردیوں میں ادھر اور گرمیوں میں. اچھا، تو یہ قافلے گزرتے تھے اور اس کے دائیں بائیں یہ بستیاں تھیں. کھنڈرات ختم ہو گیا. تو یہ اسی پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو، گھومو پھرو، دیکھو اپنی سرزمین میں ہی کہ یہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا نا جی. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ یہ ارض و سما میں جو کچھ ہے لمن کس کا ہے، کون ہے مالک، کون ہے خالق. تو ساتھ ہی اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہی ان کو بتا دیں اللہ، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. ایون مشرکین بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جی یہ کائنات یا زمین آسمان یہ ہماری مورتیوں نے بنایا ہے، کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، اور نہ ایسا ہے. تو قل اللہ، اور کہا کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ اپنے پر رحمت لازم کر دی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ. لیکن یہ فرمایا کہ ایک دن آئے گا روز آخرت، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اکٹھا کر دے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لا ریب فیہ، اٹل ہے، آ کر رہے گا. لیکن کب آئے گا اس کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. لیکن یہ بار بار یقین دہانی کرا دی کہ وہ دن آئے گا. ہاں، اور کہا کہ جو یہ نہیں مانتے نا، ایمان نہیں لاتے، بس انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی گھاٹے میں ڈال دیا. خسروا انفسہم، اللہ اکبر. تو آیت نمبر 12 ہے قل، فعل امر ہے نا قول سے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، لمن کس کا ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. قل اللہ، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ہی انہیں بتا دیں للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ کائنات کا مالک، خالق، رب اللہ ہی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، کتبہ لغوی معنوں میں آیا ہے، کتبہ لکھنا ہوتا ہے نا، لکھ دیا ہے یعنی لازم کر دیا ہے. کتبہ لکھ دیا ہے، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر یعنی اپنی ذات پر، کیا، رحمہ، رحمت. اللہ اکبر. ایک جگہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، دونوں چیزیں ہیں نا. ہاں.
یہ کس پیرائی میں آیا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ دیکھیں یہ اوپر وہ مضمون چل رہا تھا نا کہ استہزئ برسل من قبلک، رسولوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ فوراً بھی پکڑ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول چنی ہوئی امت ہوتی ہے وہ، ان کا مذاق اڑانا، ان کی بات کو نہ ماننا، اللہ فوراً ہی عذاب سے ختم کر دے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے. یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی نافرمانی سرکشی کے باوجود اگر فوراً پکڑ نہیں ہوتی تو یہ اس کی رحمت ہے. موقع دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، ہے نا جی. اللہ اکبر. لیکن آگے وارننگ دے دی، انذار، کہ یہ یاد رکھو کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لا یجمعنکم، لا اس کو ملائیں، یجمعنکم، بریک ڈاؤن. یہ لام اور یہ لام پلس یہ عربی کا قاعدہ ہے جس میں یہ دونوں آئے نا شروع میں، لام اور یہ نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ سپرلیٹو بن جاتا ہے لازماً، ضرور بضرور. لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِیمِ، نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. لَیُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، حطمہ میں ضرور ڈال جائے گا. بہت الفاظ اس میں ہیں. تو یہ ضرور ہو گیا لازماً. وہ یعنی اللہ جمع کرے گا تم سب کو. اس کو ترتیب کر لیں کہ لازماً ضرور بضرور اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا یوم قیامت، ہے نا جی. تو یہ پورا جملہ ہے ایگزیکٹلی. اور یہ عربی کی یہ خوبی ہے کہ بہت سے وہ الفاظ ملا کر وہ لفظ ہوتا ہے اور یہ بریک ڈاؤن کر لینا چاہیے. تو اس میں ہر اس کا جو ہے نا علامات، ان کا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ ہے لازماً وہ جمع کرے گا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، الی یوم القیامہ، یوم القیامہ کی طرف ہے، روز قیامت، ڈومس ڈے. لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب شک کو کہتے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یوم قیامت اٹل ہے، آ کر رہے گا لازماً. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اب یہ ایک ایسی حقیقت جس کا بار بار یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اگر پھر بھی لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، نہیں مانتے، تو خسروا انفسهم، تو اپنے ہی نقصان کیے. اپنا نقصان کیسے؟ کہ جب قیامت پر یقینی نہیں ہوگا تو فری لانسر والی زندگی گزارے گا، بدعمالیاں جو چاہے کرو، اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے. تو یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا نا. جب کہ وہ دن آ کر رہے گا اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر تو نامہ اعمال میں سب وہی ہوگا. تو کہا الذین، جن لوگوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، کنہوں نے؟ فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لاتے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مشرکین مکہ، ان سے ذرا پوچھیں کہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، لمن، کس کا ہے؟ تو کہا یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ خود ہی کہہ دیجئے قل للہ. یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے سٹریس کا، کہ وہ تو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں. کہا کہ
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل ہے نا اس کے ساتھ کہ للہ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ اور وہ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، تو وہ لازماً ضرور بضرور تم لوگوں کو جمع کرے گا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں، خسارے میں ڈالا نا، خسروا انفسہم، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں ابھی یہ اوپر تھا نا لمن ما فی السماوات والارض، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ آ گئی آیت نمبر 13 میں کہ ہر چیز خواہ وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، وَلَہُ، وہاں پر پہلے سوالیہ انداز تھا لمن، اور یہاں پر واضح کر دیا کہ اسی کا ہے۔ لیل و نہار یہی ہے نا سائیکل، کچھ چیزیں رات کو نمودار ہوتی ہیں، بہت ساری ہیں، ستارے چاند یہ ویزیبل رات ہی کو ہوتی ہیں، بہت ساری دن کو ویسے بھی قرآن نے کہا ہے کہ معاش کا ذریعہ بنایا ہے، مبصرہ، روشن، اور تاکہ تم کرو، اور لیل کو کہا لتسکنوا، تاکہ دن بھر کی محنت کے بعد تم سکون حاصل کر سکو۔ دیکھیے اسی لیے رات کو اندھیرے کا نظام بنایا ہے، لتسکنوا ہے نا، اندھیرے میں سکون ہے۔ رات کو جب یو گو ٹو بیڈ تو آپ کہتے ہیں لائٹ بند کر دو یار یہ اللہ کا نظام ہے، اندھیرا بنایا ہے نا، اللہ اکبر، کام ڈاؤن ہو جاتی ہے ساری چیزیں اندھیرے میں، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ پھر اگلے دن ریفریش ہو کے اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، یہی ایک سائیکل ہے اور یہی عمر ہے، یہی آپ کا دن سے بنے ہفتے، مہینے اور سال، بس سالوں میں آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا جی، اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، بس یہی ہے سائیکل۔ تو کہا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَلَهُ، اور اسی کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا، ما جو کچھ سکنا، ساکن، سکون اختیار کرنا، سب اسی سے ہے، یعنی جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل والنہار، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہو السمیع العلیم، اور اللہ کی ذات، وہو، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے نا، ہوا، اور وہی ہے جو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سمیع سماعت سے ہے، سننے والا، علیم علم سے ہے، خوب علم رکھنے والا یعنی خوب جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ بھی ایک ربط بن جاتا ہے، اب دیکھیں نا آیات میں اگر تھوڑا سا غور کریں، پچھلی آیت کیا ختم ہو رہی ہے، خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے نا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے۔ سارے لوگ مل کر بھی نہ لائیں ایمان، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ تو انسانی کے لیے نا، وہ اس کی بادشاہت میں اس میں فرق نہیں آ جائے گا، یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ ایمان نہ لائیں تو یہ کاروبار کائنات نہیں چل سکے گی، ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی قومیں آئیں چلی گئی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یعنی ہر چیز اسی کی ہے، خواہ وہ فی اللیل رات کی تاریکی میں ہو، یا والنہار یا دن کے اجالے میں ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ کی ذات سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ جی سر، جو ٹائم ڈائمنشنز میں جو چیز بھی ہے وہ ہاں
بالکل بالکل، زمان اور مکان بالکل کسی بھی ڈائریکشن میں ہو جو بھی ہے سب اسی کی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یس ہاں۔ اب دیکھیے یہ ان آیات میں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا مالک، اور اب جو ہے آیت نمبر 14 اس میں ایک سوال کے انداز میں ہے کہ ان سے سوال کرو کہ یعنی جو اللہ اس کائنات کا، ارض و سما کا، لیل و نہار کا مالک اور خالق ہے، تو کیا میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر، جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ روزی دیتا ہے، اس کو کوئی روزی نہیں دیتا، یعنی اس کو نہیں کوئی کھلاتا، تو روزی دینے والا وہ، ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں۔ اور کہا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ بننا۔ آیت نمبر 14 ہے قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، یہ حمزہ جو ہے نا شروع میں اغیر ہے نا، یہ حرف استفہام ہے سوال کے لیے، کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اتخذو، اخذ ہوتا ہے نا، یہ حمزہ جو ہے میں کے معنوں میں، جیسے اعبدو مضارع کی علامت ہے، اتخذو میں بناؤں، ولین ولی دوست، حامی، کارساز کے معنوں میں بھی آتا ہے، وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے۔ اسی بات کو فاطر السماوات والارض مختلف معنوں میں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ لمن ما فی السماوات والارض، پھر آیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کو یہاں پر ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض۔ فاطر پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں نا، جیسے خلقہ، تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، طعام ہوتا ہے نا، طعام کھانا، اس سے بن گیا وَلَا يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور نہیں کھلایا جاتا ہے نا۔ دیکھیے یطعم زیر ہے، یطعم وہ کھلاتا ہے، اور یطعم نہ اس کو کھلایا جاتا ہے۔ مخلص قرآن میں ہے، مخلصون یہ زیر ہے، یہ تو اخلاص سنسیئرٹی سے ہو گیا نا، مخلص چنے ہوئے، مخلص ہاں مفعول ہو گیا نا، ہاں اچھا، منتخب، منتخب چننے والا،
منتخب جس کو چنا گیا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کورسز بنائے ہیں نا, ہم منتخب نصاب کہہ دیتے ہیں, انہوں نے بنائی ہیں, کتابیں بنائی ہیں, اس کا نام رکھا ہے منتخب نصاب اول, منتخب نصاب دوم. تو وہ ایکچولی منتخب نہیں ہے, وہ منتخب ہے, وہ منتخب ہے, تو سلیکٹ کیا ہوا ہے, چنا ہوا ہے. ہم منتخب کہے جاتے ہیں, منتخب. تو یہ زیر زبر جو ہے نا, یہ میٹر سے لاٹ. یہاں بھی آپ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں نا, یوت امو اور یوت ام. یوت امو وہ کھلاتا ہے, ولا اور نہیں یوت ام وہ کھلایا جاتا. قل کہہ دیجئے, انی امرتو, انی بے شک میں, مجھے, امرتو امر ہوتا ہے نا حکم, اور تا کے اوپر پیش میں کا مطلب دیتا ہے. جیسے توکلتو بھروسہ کیا میں نے, امرتو امر حکم دیا گیا, تو مجھے کیا حکم دیا گیا, ان اکون اول من اسلم, یہ حکم دیا گیا ہے, پیغمبر ہے. ان کے اکونہ, یہ حمزہ جو ہے نا میں کا مطلب ہے آبدو, کانا یکونو سے لفظ ہے نا, میں ہو جاؤں, اولا پہلا, من وہ شخص جو اسلمہ اردو میں نہیں ہم کہتے سر تسلیم خم کر دینا, اسی سے مسلمان بنا ہے, اسی سے اسلام بنا ہے. تو اسلام ہے ہی ٹوٹل سرنڈر بیفور اللہ, دیٹ از اسلام. بس جو اللہ کے احکام ہیں, کوئی نو اف اینڈ بٹ, نو لائکنگ ڈس لائکنگ, بس جو کہہ دیا آمنا و صدقنا, سمعنا و اطعنا, وہ یہ ہے لبیک, یہی اسلام ہے. تو وہ شخص جو اسلمہ مسلمان ہوا, ولا اور نہ تکونن, کانا یکونو سے ہی ہے, نہ تم ہونا, بلکہ یہ نون پر شد ہے تو ہرگز نہ ہونا, من المشرکین مشرکوں میں سے. تو آیت کا مفہوم یہ بنا, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, قل, ذرا یہ کفار مکہ سے آپ پوچھئے کہ کیا میں بھی تمہاری طرح اللہ کو, جو وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے, خالق ہے ارض و سما کا, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر میں ولیاً کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں, کارساز, جب کہ وہو یتیمو, وہی سب کو روزی دیتا ہے, طعام کھانا روزی, ولا یتم, مگر خود اسے روزی کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ ہے نا, وہ تو جس کو کوئی احتیاج ہو کسی دوسرے کی, وہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتا. الہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ بے احتیاج ہوتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لیکن مخلوق میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہوتا ہے, کہ اس کے بغیر کوئی کام چل ہی نہیں سکتا آگے. یہ ہے سمد, یہاں پر وہی معنی ہے نا جی. تو فرمایا کہ ہاں وہ سب کو روزی دیتے ہیں, مگر خود اسے روزی کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی احتیاج نہیں ہے. تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے کہ امرتو, مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں, اول من اسلم, اور مشرکوں میں شامل نہ ہوں, ولا تکونن من المشرکین. اب یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے توحید پر قائم رہنے کا, اور کہا ولا تکونن من المشرکین, تو اسی مناسبت سے اگلی آیت ہے کہ اگر کہیں میں نے اللہ کی اس بات کو نہ مانا نا, اللہ نے کہا ہے نا کہ ان اکون اول من اسلم اور ولا تکونن من المشرکین, اگر ان عصیت ربی, اگر میں نافرمانی کرتا ہوں نا,
تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ یوم عظیم جو قیامت کا ایک بڑا دن آئے گا نا، اس کے عذاب سے مجھے ڈر ہے۔ تو فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف، میں خوف کھاتا ہوں، اردو کا لفظ ہے خوف، لیکن یہ حمزہ میں کے مطلب میں، میں ڈرتا ہوں۔ ان عصیت ربی، ان اگر عصیت معصیت رسول ہوتا ہے نا، نافرمانی، عصی نافرمانی کی، تو میں نے کس کی؟ ربی اپنے رب کی۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں نا، ان عصیت ربی، تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ من یصرف عنہ یومئذ، ہاں صرف ہوتا ہے نا پھیر دینا، صرف نظر اردو میں کہتے ہیں، یا نظر ہی پھیر لی، صرف نظر کرو، ہاں۔ تو من یصرف عنہ، من جو شخص، یصرف مجہول بن گیا، یہ پیسیو وائز، پھیر دیا جاتا ہے، عنہ اس سے، یہ ہو ضمیر کس طرف ہے؟ یہ عذاب یوم عظیم کی طرف ہے، ہاں عذاب سے پھیر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، یومئذ یعنی قیامت کے روز۔ تو یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یار، عذاب سے سزا سے بچ جائے تو فقط رحمہ، تو بے شک رحمہ، اس پر اللہ نے بڑی رحمت کی، یہ تو بہت بڑی ہے۔ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس دن کی سختی سے بچانا، اس دن کے عذاب سے بچانا، وذالک الفوز المبین، اور اس دن سزا سے بچ جانا، عذاب سے بچ جانا، یہ کہا کہ یہی فوز المبین ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے تو کامیابیوں کے اپنے یارڈ سٹک بنائے ہوئے ہیں نا دنیا میں، یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ فمن زحزح عن النار، ہاں جو آگ سے بچا لیا گیا، ومن یدخل فی الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، کہا اصل کامیابی یہ ہے، سورہ آل عمران میں ہے، یہ ہے کامیابی، اور یہی ماٹو اور یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے، یعنی اب کوشش میں کہ اے اللہ اس دن کے عذاب سے سختی سے بچ جائیں، اور ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن اپنے فضل سے تو